شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم ماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق اللہ العظیم. سورہ عبس 30ویں پارے کی تیسری سورت ہے. اس سورت کے اندر ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے سرداروں کو آپ نے جمع فرمایا اور آپ نے دین اسلام کی دعوت ان کے سامنے پیش فرمائی. اسی دوران جب آپ ان کے ساتھ بات چیت میں مصروف تھے تو ایک نابینا صحابی سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے دین سکھا دیں، فلاں مسئلہ مجھے بتا دیں. چونکہ وہ نابینا تھے انہیں نظر نہیں آ سکا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور کام میں مشغول ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس رویے کو ناپسند فرمایا اور آپ کے چہرہ انور پر کچھ ناگواری کے آثار نظر آئے کہ اب میں ان لوگوں کو سمجھانے میں مشغول ہوں، اگر یہ لوگ مسلمان ہو جائیں تو اس سے اسلام کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور عبداللہ ابن ام مکتوم تو اپنے ساتھی ہیں، اپنے صحابی ہیں، مسلمان ہیں، بعد میں ان کو دین بتایا جا سکتا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اہم کام کی طرف توجہ فرمائی. اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر تنبیہ آئی اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کو ان کے بجائے اس شخص کی طرف متوجہ ہونا چاہیے جس کے دل میں طلب ہے. لیکن خطاب ایک بڑے ہی عجیب انداز سے اللہ رب العزت نے فرمایا، جس میں ایک محبوبانہ انداز سے اور غائب کے صیغے استعمال فرمائے
کہ عبسا وتولا، کہ عبسا اس نے تیوری چڑھائی، وتولا اور رخ پھیر لیا، غائب کا صیغہ کہ کسی نے کر لی، اس نے کر لی۔ اگر یہ کہا جاتا کہ آپ نے یہ کیا تو بات تھوڑی سی سخت ہوتی، اس لیے غائب کا صیغہ استعمال کہ عبسا اس نے تیوری چڑھائی، وتولا اور رخ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی اس بات سے کہ اس کے پاس اعمی نابینا شخص آیا، یعنی حضرت عبداللہ بن مکتوم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رخ انور ان سے موڑ لیا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس پر تنبیہ فرمائی، فرمایا وما یدریک، آپ کو کیا پتا، لعلہ یزکا شاید کہ وہ سنور جاتا، سدھرتا، او یذکر یا نصیحت کو قبول کرتا، فتنفعہ الذکریٰ اور آپ کی نصیحت اس کو نفع دیتی، کہ آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے تو ان کے دل میں طلب تھی تو آپ کا نصیحت کرنا ان کو فائدہ دیتا، یہ اس کو نصیحت کو قبول کرتے اور اپنا تزکیہ فرما لیتے۔ اور جہاں تک ان لوگوں کا مسئلہ ہے کفار مکہ کا، اما من استغنا، بہرحال وہ شخص استغنا جو مستغنی ہے، بے پرواہ ہے اور وہ متوجہ نہیں ہے آپ کی طرف، فأنت لہ تصدی، آپ اس کے تصدی در پہ ہے، آپ اس کی طرف متوجہ ہیں، جو دل سے آپ کی طرف متوجہ نہیں ہے تو آپ کو چاہیے آپ ان کی طرف متوجہ ہو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ مسلمان ہو جائے، اس سے اسلام کا زیادہ فائدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے بات ارشاد فرمائی کہ جو پہلے سے مسلمان ہیں، جن کے دل میں طلب ہے، آپ زیادہ توجہ ان کی طرف فرمائیں اور ان کی طرف اپنا رخ فرمائیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کافروں کو مسلمان کرنے سے زیادہ اہم کام ہے مسلمانوں کو دین کی طرف متوجہ کر اور مسلمانوں کے اندر محنت کرنا اور ان کو دین کی بات بتانا۔ وما علیک، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ یزکا کہ وہ پاک نہیں ہوتے، وہ سنورتے نہیں۔ ایک شخص نے دعوت دے دی، اب دعوت کے بعد اگلا آدمی مسلمان نہیں ہو رہا تو دعوت دینے والے کا ذمہ بری ہو گیا۔ تو وما علیک، آپ پر کچھ نہیں ہے، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ یزکا کہ وہ کیوں نہیں پاک ہو رہا، وہ کیوں نہیں سنور رہا اور وہ سیدھا کیوں نہیں ہو رہا، وہ مسلمان کیوں نہیں ہو رہا۔ تو کسی شخص کو دین کی دعوت دینا یہ تو ذمہ داری ہے مسلمان کی، ایک داعی کی، لیکن اس کو ہدایت قبول کرانا، اس کو اسلام کے اندر داخل کرنا یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ اللہ جس کو چاہیں گے ہدایت دیں گے، داعی کا کام صرف اچھے انداز سے دعوت دینا۔ تو وما علیکا، آپ پر کچھ نہیں ہے، اللہ یزکا کہ وہ پاک نہیں ہوتا، وہ سدھرتا نہیں۔ اما بہرحال جو شخص جاءکا آپ کے پاس آیا، یسعی محنت کر کے، کوشش کر کے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم وہو یخشی، وہ اس کے دل میں ڈر بھی ہے، وہ ڈر رہا ہے اللہ سے، فانت عنہ تلہا، تو آپ نے اس سے تلہا بے پرواہی فرمائی، آپ دوسری طرف متوجہ ہو گئے۔ تو اس کے بعد روایات کے اندر آتا ہے کہ جب بھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ مرحبا بمن عاتبنی بہ ربی، کہ اس شخص کو خوش آمدید ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے تنبیہ فرمائی۔ کلا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، انہا تذکرہ، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے۔ تو اشارہ کر دیا قرآن ایک نصیحت ہے، جو شخص چاہے جس کے دل میں طلب ہو اس کو قبول کرے، جو قبول نہیں کرتا اس سے قرآن کی عظمت پر، قرآن کی شان پہ کوئی فرق نہیں آتا۔ جو مانے گا اس کا اپنا فائدہ ہے، جو نہیں مانے گا اس کا اپنا نقصان ہے۔ انہا تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے، فمن شاء، جو چاہے، ذکرہ، اسے یاد کرے، اس سے نصیحت حاصل کرے جس کا دل چاہتا ہے۔ اور یہ قرآن تو اتنی عظمت والی کتاب ہے، کوئی نہیں مانتا تب بھی کافی صحف مکرمہ، یہ ایسے صحیفوں کے اندر محفوظ ہے، مکرمہ جو بڑے مقدس ہیں، عزت والے۔ لوح محفوظ کے اندر اللہ نے اس قرآن کو لکھا ہوا ہے کہ وہ پاک صحیفوں کے اندر ہے، مقدس، مرفوعہ جو بڑے مرتبے والے ہیں، مطہرہ پاک ہیں، بِأَيْدِي سفرہ، اور ان لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہے، کرام جو بڑے عزت والے ہیں، بررہ نیک ہیں۔
تو قرآن خود عظمت والا، جس جگہ پر لکھا ہوا ہے وہ بھی عظمت والی، اور جو لکھنے والے ہیں وہ بھی عظمت والے۔ تو قرآن خود کتنی عظمت والا ہے، کائنہ تذکرہ، یہ ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ فی صحف، یہ قرآن ایسے صحیفوں کے اندر ہے لوح محفوظ میں، مکرمہ، جو بڑے مقدس ہیں، مرفوعہ، اونچے ہیں، بلند مرتبے والے ہیں، اونچے رتبے والے ہیں، مطہرہ، پاک ہیں، بِأَيْدِي سفرہ، اور یہ قرآن ایسے لکھنے والوں کے ہاتھ میں، کرامن، جو بڑے عزت والے ہیں، برارہ، نیک ہیں۔ تو اس کو لکھنے والے فرشتے بھی نیک، اور جن صحیفوں کے اندر ہے وہ بھی پاک، لوح محفوظ کے اندر، اور دنیا کے اندر بھی قرآن جن صحیفوں کے اندر ہے وہ پاک صاف ہے۔ ان کے لکھنے والے جو صحابہ کرامن کاتبین ہیں وہ بھی بڑے نیک لوگ ہیں۔ تو قرآن اتنی مقدس کتاب ہے، خود بھی مقدس ہے، پاک صحیفوں کے اندر ہے، اس کے لکھنے والے بھی پاک صاف ہیں۔ ایسے پاک صاف کلام کو اگر کوئی شخص نہیں مانتا تو اس کا اپنا نقصان ہے، اس سے قرآن کی عظمت پر کوئی حرف نہیں آتا۔ تو ان سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ قرآن ایک پاک صاف صحیفوں کے اندر ہے، لہذا اس کو پاک صاف لوگ ہاتھ لگائیں، بے وضو یا جنابت کی حالت میں یا ایسی حالت میں جب انسان پر ناپاکی ہوتی ہے تو وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ قتل الانسان، انسان مارا جائے، ما اکفرا، کتنا ناشکرا ہے، ایسے کلام کو نہیں مانتا، کتنا ناشکرا ہے۔ اپنی تخلیق پر اسے غور کرنا چاہیے کہ من ای شیء خلق، اللہ نے اسے کس چیز سے بنایا، کہ اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ کے کلام کا انکار کرتا ہے، اللہ کے نبیوں کا انکار کرتا ہے۔ اپنے آپ کو تو دیکھے اللہ نے پیدا اسے کس چیز سے کی، من ای شیء، کس چیز سے، خلقا، اللہ نے اسے پیدا کی، من نطفہ، ایک قطرے سے، نطفے سے، خلقہ، اللہ نے اسے بنایا، فقدرہ، پھر خاص انداز سے بنا دیا۔ تو ایک ناپاک قطرے سے اللہ نے خوبصورت انسان بنا دی، اللہ نے بنایا ہے، فقدرہ، اور اس کی ہر چیز ایک مناسب انداز ہے، دونوں ہاتھ ہیں ایک خاص ترتیب سے ہیں، چہرہ خاص ترتیب سے ہے، جسم کا ہر عضو ایک خاص اندازے کے ساتھ اللہ نے بنا دیا۔ ایک ہاتھ بڑا ہوتا ہے ایک چھوٹا ہوتا، ایک کان بڑا ہوتا ہے ایک چھوٹا ہوتا، ایک پاؤں لمبا ہوتا ہے ایک چھوٹا ہوتا، کتنا مشکل پیش آتی، ایک ہی طرح کے انسان کے اعضاء اللہ نے بنا دی۔ ثم السبیل یسرا، پھر اللہ نے اس کا راستہ آسان کیا، دنیا میں آنے کا راستہ اور دنیا کے اندر رہنے کے جتنے راستے ہیں اللہ نے انسان کو کھانے پینے چلنے سونے جاگنے کے سارے طریقے سمجھا دیے۔ ثم السبیل یسرا، اللہ نے اس کے راستے آسان بنا دی، دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ نے بتا دیا۔ ثم اماتا، پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ اسے موت دیں گے، تو اللہ نے اسے موت دی، فاقبرا، اور اللہ نے اسے قبر میں پہنچا دیا۔ ثم اذا شاء، پھر جب چاہے گا اللہ، انشرا، اللہ اسے دوبارہ زندہ کر دے۔ تو انسان کہتا ہے کہ کیسے قیامت آئے گی؟ کہا یہ ساری اپنی تخلیق دیکھو، کیسے قطرے سے انسان کیسے بنا تھا، اور انسان کی دنیا میں سارے معاملات کیسے اللہ نے بنائے، پھر انسان کو موت کیسے آتی، انسان قبر میں کیسے پہنچ جاتا۔ تو جب یہ سارے مراحل سے انسان گزر جاتا ہے تو آخری ایک مرحلے میں انسان کو دوبارہ اٹھانا یہ کیا مشکل ہے۔ اللہ یہ سارے کام ہوں گے، اللہ نے یہ سب کیا ہے، اور انسان پر یہ سارے مراحل آئیں گے، لہذا جب آئیں گے تو انسان کو ان آخری مرحلے کا، جب حشر کے میدان میں زندہ ہونا، اللہ کے سامنے پیش ہونا، اس کی تیاری کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ہے کہ اللہ کے حکموں کو پورا کرے، لیکن انسان نے ایسا نہیں کیا۔ کلا، ہرگز نہیں، لما یقض، اس نے نہیں پورا کیا، ما امرا، جو اللہ نے اسے حکم دیا، جو اللہ نے اسے حکم دیا ہے، لما یقض، انسان نے اس کو پورا نہیں کیا۔ دوسری دلیل دی، پہلی دلیل انسان کی اپنی ذات ہے کہ اللہ نے کیسے انسان کو پیدا کیا، دوسری دلیل انسان کے آس پاس میں انسان دیکھے کہ اللہ نے اس کے کھانے پینے کا کیسے انتظام کر، کہ آسمان سے بارش آتی ہے اور زمین پھٹتی ہے، اس کے اندر وہ جاتی ہے، اس کے اندر پھر پودے نکلتے ہیں اور طرح طرح کی سبزیاں اور نکلتی ہیں، یہ سب کچھ کھانے کی چیزیں جو زمین سے فصلیں نکلتی ہیں یہ انسان کے لیے۔ اب انسان کو چاہیے کہ اس مالک کا شکر ادا کرے اور اس مالک کی بات مانے، لیکن انسان نہیں مانتا، پھر فرمایا ایک دن آئے گا، اس دن پھر سب کچھ پتہ چل جائے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان،
انسان دیکھے الا طعامہ، اپنے کھانے کو، پہلے اپنی جان کو دیکھے پھر اپنے کھانے کو دیکھے، انا صببنا الماء، کہ یقیناً ہم نے بہایا الماء پانی، صباً خوب، آسمان سے خوب بارشیں برسائیں، ثم شققنا الارض، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا، شقا عجیب طریقے سے زمین پھاڑی۔ زمین کیسے پھاڑی کہ جب پانی زمین میں جاتا ہے، اب نرم سا پودا، نرم سی کمپل ہوتی ہے، وہ سخت زمین کو پھاڑ کے باہر نکل آئے۔ تو عجیب طریقہ ہے، اللہ رب العزت کی قدرت ہے، ورنہ وہ اتنا نازک سی کمپل وہ کیسے سخت زمین کو پھاڑ کے باہر آ جاتی۔ شققنا الارض، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھاڑا زمین کو، شقاً عجیب طریقے، فانبتنا، پھر ہم نے اگائے، فیہا اس زمین کے اندر، حباً غلہ، عنباً انگور، قضباً سبزیاں، زیتوناً اور زیتون، ونخلاً کھجور، وحدائق اور باغات، غلباً گھنے باغات، وفاکہتاً اور پھل، واباً اور چارہ۔ چند چیزیں اللہ نے گنوا دی کہ اللہ نے بارش برسائی اور اس کے بعد اللہ نے زمین کو پھاڑا اور اس کے سے طرح طرح کی چیزیں نکالی، جن میں غلے، انگور، سبزیاں، زیتون، کھجور، باغات، پھل اور چارہ سبزہ، یہ سب چیزیں اللہ نے نکالی۔ یہ جتنی چیزیں اللہ نے کیوں نکالی؟ متاعا لکم، تمہارے نفع کے لیے، متاعا نفع کے لیے، لکم تمہارے، ولانعامکم اور تمہارے جانوروں کے کچھ چیزیں جانور کھاتے ہیں، سبزہ چارہ وغیرہ، کچھ چیزیں انسان کھاتے ہیں، اور جو جانور کھاتے ہیں تو جانور پھر انسان کے لیے، ان کا دودھ انسان پیتے ہیں، ان کا گوشت انسان کھاتے ہیں، تو اصل چیز انسان کا فائدہ ہے۔ تو متاع لکم، تمہارے نفع کے لیے، ولانعامکم اور تمہارے چوپاؤں کے نفع کے لیے۔ تو جب اللہ نے دو انعامات کر دیے، ایک انسان کے اپنے اوپر کہ اس کو پانی کے قطرے سے بنا کے دنیا کے سارے معاملات اس کے لیے آسان کر دیے، دوسرا اس کی خوراک کا اللہ نے انتظام کر دیا عجیب طریقے سے۔ تو اس مالک جس نے ہمیں پیدا بھی کیا اور سارے انتظام ہمارے لیے کر دیے، اس کی بات ماننی چاہیے۔ لہٰذا جو انسان بات مانتے ہیں ان کو اللہ کامیاب کر دیں گے، جو نہیں مانتے اللہ نے ایک دن رکھا ہوا ہے۔ وہ دن کیا ہے؟ اذا جاءت الصاخہ، جب وہ آئے گی، الصاخہ کان پھاڑنے والی آواز، صاخہ کہتے ہیں چیخ کو، ایسی چیخ جو انسانوں کے کان پھاڑ دے گی۔ تو کان پھاڑنے والی چیخ یعنی قیامت کا دن آئے گا، اور وہ بڑا دن، سخت دن ہوگا۔ وہ کیسا دن ہوگا؟ یوم یفر المرء، آدمی بھاگے گا، من اخی، اپنے بھائی سے، انسان اپنے سگے بھائی سے بھاگے گا، وامہ، اپنی ماں سے بھاگے گا، وابیہ، اور اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ، اور اپنی بیوی سے بھاگے گا، وبنیہ، اور اپنے بچوں سے بھاگے گا۔ کہ انسان دنیا میں انسان کہتا ہے تکلیف مجھ پہ آ جائے، میرے بچوں پر نہ آئے، میری بیوی پر نہ آئے، میری ماں پر نہ آئے، میرے باپ پر نہ آئے، میرے بھائی پر نہ آئے۔ وہاں ایسا نہیں ہوگا، انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، ماں سے، باپ سے، بیوی سے، بچوں سے۔ دوسری جگہ قرآن نے کہا یود المجرم، مجرم یہ تمنا کرے گا، یہ خواہش کرے گا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کہ یا اللہ آج میں اپنے بیٹوں کو فدیہ دیتا ہوں، کہ میرے بیٹوں کو جہنم میں ڈال، وصاحبتی، میری بیوی کو، وفصیلتی التی تؤوی، میرے سارے خاندان کو، ومن فی الارض جمیعا، زمین کے اندر بسنے والے تمام انسانوں، یا اللہ میرے بچوں کو، میری بیوی کو، میرے خاندان کو، میرے تمام جاننے والوں کو، بلکہ تمام روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کو یا اللہ جہنم میں ڈالو، ثم ینجیہ، مجھے بچاؤ۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے کلا، اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر فرمایا کہ آدمی بھاگے گا من اخی، اپنے بھائی سے، وامہ، اپنی ماں سے، وابیہ، اپنے باپ سے، وصاحبتہ، اپنی بیوی سے، وبنیہ، اپنے بچوں سے، دور بھاگے گا۔ کیوں؟ لکل امرئ، ہر آدمی کو، منہم، ان میں سے، یومئذ، اس دن، شأن، ایک ایسی حالت ہوگی، یغنی، جو اسے بے پرواہ کر دے گی۔ ہر آدمی کی ایسی حالت ہوگی جو دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی، اور وہ کہے گا کہ مجھے بچا لو،
باقی یا اللہ سب کو جہنم میں ڈال۔ ہر انسان کو نفسی نفسی کا عالم ہو، اس کی خواہش ہوگی کہ میں بچ جاؤں۔ ان حالات کے اندر، ان واقعات کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کامیاب ہوں، اور وہ قرآن نے کہا وجوہن، کچھ چہرے ہوں گے یومئذ مسفرہ، اس دن چمکتے روشن چہرے ہوں گے، ضاحکہ، ہنس رہے ہوں گے، اور مستبشرہ، خوشی منا رہے ہوں۔ تو ان کی 3 صفات ہیں، وجوہن، کئی چہرے ایسے ہوں گے، یومئذ، اس دن، مسفرہ، جو بالکل بارونق ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، ضاحکۃ، ہنس رہے ہوں گے، مستبشرہ، خوشی منا رہے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے، جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کو راضی کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلے۔ وہ وجوہن، اور کتنے چہرے، یومئذ، اس دن، علیہا غبرہ، ان پر غبار پڑا ہوگا، خاک پڑی ہوگی، ان ترحقھا قطرہ، ان پر سیاہی چھائی ہوگی، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ چہرے سفید اور روشن ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو یہاں پر کہا علیہا غبرہ، غبار لگا ہوگا، ترحقھا قطرہ، ان پر سیاہی چھائی ہوگی، اولئک ھم الکفرہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو کافر ہیں، الفجرہ، اور گناہ گار ہیں۔ کافر ہے، اللہ کو نہیں مانا، اور فجرہ، گناہ گار ہے، دنیا کے اندر برے کام کیے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے شروع میں ایک واقعہ بیان فرمایا، اور جس میں مسلمانوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا کہ جن کے دلوں کے اندر طلب ہو، اور جو طالب صادق بن کے ہیں، سچی طلب لے کر آئیں، انسان کو زیادہ توجہ ان کی طرف کرنی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ، قرآن کی عظمت کو بیان کیا گیا کہ قرآن پاک صاف کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے، عظمت والے صحیفوں کے اندر ہے، اور اس کو پاک صاف لوگ لکھنے والے ہیں، لہٰذا جو اس کو نہیں مانتا اس کا اپنا نقصان ہے۔ تیسرا مسئلہ، انسان کو اس کی ذات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ تم اپنی جان کے اندر دیکھو کہ اللہ نے تمہیں کس طرح پیدا کیا، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر دوسری چیز تمہاری خوراک کے لیے اللہ نے کیا انتظام کر دیا، کیا کیا چیزیں بنا دی ہیں۔ تو ان نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اگر متوجہ ہو گئے تو ٹھیک ہے، نہیں ہو گئے تو ایک بڑا سخت دن آنے والا ہے، اور وہ ایسا دن ہے جب انسان اپنے ماں باپ، بیوی، بہن، بھائیوں سب سے بھاگے گا۔ اب اس کے بعد 2 جماعتیں ہو جائیں گی، ایک نیک لوگوں کی جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کو راضی کیا، وہ روشن اور چمکتے چہروں والے ہوں گے، جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا، ان پر کے چہروں پر غبار ہوگا، چہروں پر سیاہی چھائی ہوگی، یہ کافر اور فاسق فاجر لوگ ہیں۔ لہٰذا یہ دونوں جماعتیں اللہ نے بیان کر دی ہیں۔ اب ہم نے آج یہاں پر دنیا کے اندر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم دائیں جماعت میں ہیں یا بائیں جماعت میں، ہم اس جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں جن کے چہرے روشن ہوں گے، یا اس جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں جن کے چہرے غبار آلود ہوں گے۔ یہ ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہم کامیاب ہو جائیں تو ہم نے قرآن پہ عمل کرنا ہے، ہم نے اللہ کے حکموں پر چلنا ہے، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنا ہے، ہم نے اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کی زندگی گزارنی ہے۔ اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کو چاہتے ہیں، بس ہمیں آخرت نہیں چاہیے خدا نخواستہ، تو پھر ظاہر ہے انسان اپنی مرضی کی زندگی گزارتا رہے، لیکن پھر اس آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ اللہ کے نیک بندے وہ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی طرف توجہ بھی کرتے ہیں۔ ایک جگہ قرآن نے کہا کہ بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، یا اللہ دنیا اچھی کر دے، فما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ دنیا اچھی فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت بھی اچھی فرما، وقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کو ان کی کمائی کا پورا حصہ دے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان